زبان دے تالے کھول کے، چاہے امیر بیٹھا ہو غریب بیٹھا ہو، سید زادے دا استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت صاحبزادہ سید جاوید سید شاہ صاحب کاظمی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاضرین محترم، جناب سردار اظہار الحق خان صاحب لسکانی کی دادی محترمہ کے ایصال ثواب کی محفل ہے، اور میں اتنا جم غفیر دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے اندر یہ روایت جو ہے غموں کو نبھانے کی، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ اس کو اولاد میں منتقل کیجئے گا، اس کو ٹوٹنے نہ دیجئے گا، کہ غم کی کیفیت میں ایک دوسرے کے پاس جانا یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنے اختلافات، اپنے غم، اپنی لڑائیاں، اپنے دکھ، اپنے جھگڑے ایک طرف رکھ کے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، محبت کے تعلق سے جاتے ہیں، اس غم میں نبھاتے ہیں اس کو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو شخص بھی اس ایصال ثواب کی محفل میں آیا ہے، اس غم کو نبھانے کے لیے یا جنازے میں اس نے شرکت کی یا ویسے حاضر ہوا اور ملا اور دل جوئی کی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے اس عمل کے صدقے اس کے غموں کو بھی دور فرما دے۔ حاضر محفل، اس پنڈال میں ماشاءاللہ بڑی نامور شخصیات تشریف رکھتی ہیں۔ مجھے کرسی وائز پر بٹھا تو دیا ہے، لیکن اس پنڈال میں جو کہکشاں میرے رب کے عزت عطا کیے گئے لوگوں کی موجود ہے، اور مسلسل آمد جاری ہے احباب کی۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر کچھ دیر بات چیت کی، اتنی خوبصورت محفل میں بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حاضر محترم، ایک دن میں فیصل موور، یہ جو گاڑی چلتی ہے ملتان سے پنڈی جا رہا تھا، تو وہاں پہ ایک بچی جو فیصل موورز والوں کی ملازمہ تھی، جو سب مسافروں کو پانی یا کوئی کھانے پینے کی چیز یا وہ پیکٹ جو وہ تیار کر کے رکھتے ہیں وہ پیش کر رہی تھی۔ تو پیچھے کچھ نوجوان بیٹھے تھے، تو ان نوجوانوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا اور بار بار گھنٹی بجا کے اس کو بلاتے، پھر بھیج دیتے، پھر کوئی چھوٹی سی بات کرتے، پھر بلاتے۔ میں اتفاق کی بات ہے کہ میں اگلی سیٹ کے اوپر، جو بالکل ڈرائیور کے پیچھے جو دو سیٹیں ہوتی ہیں نا، ایک کھڑکی کی طرف اور ایک گلی کی طرف، درمیان میں جو ہوتی ہے، تو میں وہ جو درمیان والی سیٹ تھی ڈرائیور کے پیچھے، اس پہ میں بیٹھا ہوا، اور میرے بائیں ہاتھ پہ یہ بچی اس کی سیٹ تھی۔ تو جب تیسری دفعہ نوجوانوں نے بلایا نا، تو وہ آ کے بیٹھی، تو اس کی آنکھوں میں میں نے نوٹ کیا کہ آنسو تھے۔
مجھ سے رہا نہیں گیا. مجھ سے برداشت نہیں ہوا. مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں ان نوجوانوں کے پاس گیا اور میں نے ان کو جو بھی چیتاونی دینی تھی، جو بھی متنبہ کرنا تھا، میں نے کیا. اور یہ میرے اللہ کی عطا ہے کہ اگر اس نے مجھے قد دیا ہے، کاٹ دیا ہے، جسامت دی ہے، اور چہرے کے اوپر اگر میرے کسی کے لیے ہیبت نظر آتی ہے تو وہاں پر اس کا صحیح استعمال ہو گیا. تو ان نوجوانوں نے مجھے ایک دفعہ دیکھا اور میں نے ان کو بتایا کہ دوبارہ نہیں بلانا. تو اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ جی پھر کوئی ضرورت پڑے. میں نے کہا دوبارہ بلایا تو پھر تمہاری جو بھی مطلب ہو سکتی تھی بات چیت. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم عورت کی کیا عزت کرتے ہیں معاشرے میں من حیث القوم. غیرت مند مرد، ہم غیرت مند ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں. سارے نعرے لگاتے ہیں نا. وہاں کون بیٹھے تھے بس میں مجھ سمیت؟ میں نے بھی تو 3 دفعہ انتظار کیا نا. ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا ایسے، وہ پھر بعد میں بتاؤں گا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم مرد جو اپنی مردانگی پر ناز کرتا ہے، اپنی قوت پہ اکڑتا ہے، ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے دیکھ لیں گے، وہ اپنی زبان پہ، اپنی نگاہ پہ قابو نہیں رکھ سکتا. یہ کیسی مردانگی ہے جو ٹانگوں کے درمیان شروع ہوتی ہے اور ٹانگوں کے درمیان ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھو مرد ہے اگر تو کیا اپنی پلکوں پر قابو نہیں کر سکتا؟ پوری جہان کو قابو میں کرنے والے، زمینیں حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے، مال و متاع اکٹھا کرنے کی خواہش کرنے والے، لوگوں کے اوپر حکومت کی خواہش رکھنے والے، کیا تو اپنے اعضاء پر حکومت کر سکتا ہے؟ اپنی زبان پر تجھے اختیار ہے، آنکھوں کے پپوٹوں پر تجھے ملکہ حاصل ہے. تو قدرت رکھتا ہے کہ اگر نظر جھکی ہے تو جھکی رہ جائے، اگر اٹھی ہے تو جھک جائے. نہیں جی وہ تو یہ تو ایسی ہوتی ہیں جی، یہ تو فلانی ہوتی ہیں جی. آپ مولوی سے پوچھ لیں جی، یہ جائز ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے جی. ایک ہی عمل ہو، اگر مرد کرے تو اکڑتا پھرتا ہے، عورت کرے تو قتل کر دی جاتی ہے. یہ دین نے یہ سکھایا تھا. اگر مرد چوری کرے تو ہاتھ نہیں کاٹنا، عورت چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دینا. یہ سکھایا تھا دین نے. یہ دین نے نہیں سکھایا. اس کو دین کے نام پر نہیں استعمال کرنا. یہ ہمارے اندر کا بغض ہے، ہمارے اندر کا کینہ ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تفرقے جو ہیں یہ صرف شیعہ سنی کے نہیں ہیں، یہ وہابی دیوبندی کے نہیں ہیں. صرف اصل فرقے تو یہ ہیں کہ میں مرد ہوں تو عورت ہے، میں گورا ہوں تو کالا ہے، میں سندھی ہوں تو پنجابی ہے، میں ارائی ہوں تو فلانا ہے. یہ تفرقے ہیں.
میں حقیقت سے بات کرتا ہوں. دیکھو مجھے پورے ملک میں ڈھونڈ کے بتاؤ کہیں آپ کو بازار میں مارکیٹ میں یہاں سے چلے جائیں آپ, یہ تو چلو ایک قصبہ ہے, آپ جتوئی شہر چلے جائیں, چلو جتوئی شہر چھوڑیں, آپ ضلعی ہیڈ کوارٹر چلے جائیں, مظفر گڑھ چلے جائیں, آپ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر چلے جائیں, ڈیرہ غازی خان, مجھے کوئی ایک دکان دکھائیں جہاں پر رنگ کالا کرنے والی کریم ملتی ہو. ملتی ہے؟ کیوں؟ یہ ولا تفرقو وہاں پہ نہیں لگتا؟ کیا کالے اور گورے میں فرق کرنا میرے آقا نے 1450 سال پہلے خطبہ حجت الوداع میں منع نہیں کر دیا تھا امت کے لیے؟ یہ کیسی اونچ نیچ ہے؟ ہم کیے بیٹھے ہیں اور تنگ کرتے ہیں غیرت کے نام پہ. یہ لوگ اتریں گے, یہ بچے اتریں گے, جا کے اپنی بہن کو کہیں گے باہر نہیں نکلنا, پردہ کرنا. اپنی بہن کے لیے تو پردہ کروا رہا ہے اور دوسرے کی بہن کے لیے بغیرت بنا ہے. یہ بچیاں جن کے اوپر آج فتوے لگا دو, آسان ہے کسی کے لیے اپنی بیٹی کو فیصل موورز میں یہ والی نوکری کرانا کہ لوگوں کی خدمت کرتی پھرے, اس طرح سے پیش کرتی پھرے. کوئی مجبوری ہے تو بندہ, پتہ نہیں کوئی کمانے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسے ہی ائمہ نے نہیں کہا, یہ 4 امام جو ہے نا ہم ان کے ماننے والے ہیں, مقلد کہلاتے ہیں, سنی کہلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے ائمہ کا قول کیا ہے؟ تم تو کہتے ہو نا 5 ارکان ہیں, ایک امام کہتا ہے 5 نہیں 6 ارکان ہیں. یہ 5 ارکان جن کو تم مانتے ہو کہتے ہیں 6واں رکن روٹی ہے. دین کا 6واں رکن روٹی ہے. کیوں روٹی ہے؟ اسی وجہ سے کہ فتوے لگائے گا مولوی, مرد اپنی اکڑ میں باہر نکلے گا, دیکھے گا ہاں یہ بچی ہے, یہ کمزور ہے, معاشرے نے دھتکارا ہوا ہے, یہ اپنی مجبوری پہ باہر نکلی ہے. میں اپنی نگاہوں کے تیر اس پہ چلا سکتا ہوں, میں اپنی زبان کے نشتر اس کے اوپر آزما سکتا ہوں, میں اپنی مردانگی جو بس ٹانگوں میں جھولتی ہے اور کچھ نہیں. لوگوں, مرد ٹانگوں کے درمیان میں کچھ اعضاء کے ہونے کا نام نہیں ہے. یہ مردانگی سینے میں بائیں طرف دھڑکتی ہے. جو مرد ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر بتاتا ہے کہ میں مرد ہوں. جو غیرت مند ہوتا ہے وہ دوسرے کی بھی عورت سے غیرت کرتا ہے, اپنی عورت سے بھی غیرت کرتا ہے. جو حیا والا ہو, جو آنکھ کی شرم والا ہو, جو غیرت والا ہو, یہ سراسر بے غیرتی ہے کہ اپنی عورتوں کے سروں پر تم شامیانے ڈال دو اور دوسرے کی عورتوں کو گھورتے رہو, اپنی آنکھوں سے ان کی ایکس رے کرتے رہو, ان کے اوپر الزام تراشی کرتے رہو, ان کے کردار پہ انگشت زنی کرتے رہو. نہیں, خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. پتہ نہیں تمہاری بیویاں تمہارے کس کس فعل سے واقف ہیں, کس کس عمل سے واقف ہیں. ہر گھر کی کہانی ہے, ذرا اپنے دل میں جھانک کے تو دیکھو. اگر یہی بات تم اپنی بیویوں کے بارے میں جان لو جو تمہاری بارے میں وہ جانتی ہیں, تو کیا زندہ چھوڑو گے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی عورتیں ان کے گھروں میں ان کی عزت بچا کے بیٹھی, باوجود ان کی غلط حرکات کے, باوجود ان کی سوچوں کے. ایک مرد کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ رب کے حضور میں سجدہ کرتا رہے. کس بات پر؟ کہ اس کی بیوی چاہے کچھ نہ کرے, کھانا نہ پکائے, گھر نہ سنبھالے,
اس کی خدمت نہ کرے، بس اس کی عزت بچا کے بیٹھی ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے کہ رب کے حضور سجدہ کرتا رہے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ایسی عورت دی ہے، وفادار ہے، قدر نہیں کرتے۔ مال ڈنگر ہے نا، مال ڈنگر ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک عورت کے ایصال ثواب کی، اپنی ایک مسلمہ بزرگ خاتون کے ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ عورتوں کے حقوق عورتوں کو نہیں بتانے، عورتوں کے حقوق مردوں کو بتانے چاہیے۔ عورتوں کو تو بتانے کا کیا فائدہ؟ کیا وہ تم سے طاقت میں زیادہ ہے؟ نہیں، میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا، میں نے عمومی طور پر طاقت میں مردوں کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ کوئی معاشرہ ہو، کوئی معاشرہ، چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہے، چاہے وہ نردن یورپ ہے، چاہے ویسٹرن ہے، چاہے افریقہ ہے، چاہے امریکہ کینیڈا ہے، چاہے لیٹن امریکہ ہے، چاہے آسٹریلیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، کسی علاقے میں دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو مرد ہی حاکم نظر آئے گا، کیونکہ یہ قدرت کا ایک عمومی قانون ہے کہ اس نے طاقت میں مرد کو زیادہ کر دیا، کسی سطح میں مرد کو اوپر کر دیا، کسی سطح میں عورت کو اوپر کر دیا۔ یہ اس کا نظام ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برابری توڑ دی میرے رب نے، نہیں۔ جو خطا تم کرو گے عورت و مرد کے لیے ایک سزا، جو نیک کام کرو گے عورت و مرد کے لیے ایک سزا، یہ برابری ہے۔ برابری یہ نہیں ہے کہ میں بھی اتنا وزن اٹھاؤں، میرا 4 سال کا بچہ بھی اتنا وزن اٹھائے، یہ برابری نہیں ہے۔ میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن انصاف کرنے سے بھی زیادہ جو بڑا کمال ہے میرے رب کا کہ وہ عادل و عدیل ہے۔ اگر وہ انصاف کرنے پہ آ جائے تو ہم سارے ٹانگ دیے جائیں، لیکن اس کے عدل میں اس کی رحمت پنہاں ہے۔ حاضرین مکرم، یہ پرانا واقعہ ہے ہمارے امام اعظم کا۔ اس وقت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ جوان عمری میں ہیں، ایسے داڑھی میں سارے سیاہ بال ہیں، تو ایک بدقماش ایک مسلمہ کو تنگ کر رہا ہے بھرے بازار میں۔ وہ بچی اپنے لباس میں لپٹی ہوئی، اپنے آپ کو اپنے ہی اعضاء میں چھپاتی ہوئی، اپنی حیا کو بچاتی ہوئی، کبھی ادھر سے نکلتی ہے، کبھی ادھر سے نکلتی ہے۔ یہ بیچ بازار میں بدقماش، بدماش، یہ بڑا لہیم شہیم، یہ طاقتور، خنجر رکھا ہوگا، تلوار رکھی ہوگی، ہتھیار رکھا ہوگا، لوگ اس سے کے شر سے ڈرتے ہوں گے، لوگ خوف کھاتے ہوں گے، کوئی آگے نہیں آتا، دکاندار نظریں چرا رہے ہیں۔ اور حقیقت میں آج کل ہو رہا ہے ایسا، آپ کراچی میں جائیں، کہیں پہ ڈاکہ پڑ رہا ہو، لوگ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جب معاشرہ بے حسی کی طرف جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، کوئی سامنے نہیں آتا، کوئی جرت نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی ذات کے حصار میں قید ہے، اپنی عزت کو اس کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے دوسرے کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھ رہا۔ وہ خاتون دائیں سے جا رہی ہے، بائیں سے جا رہی ہے، ادھر دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، ارے کسی مسلمان کو تو جوش آئے، کوئی جمع مرد آئے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، کوئی مجھے راستہ دے، کوئی میری عزت کی حفاظت کرے، ارے میں بیچ بازار کھڑی ہوں۔ تو ادھر دیکھا ہے تو امام تشریف لا رہے ہیں، تو کسی نے کہا امام زادے آپ تو اتنا بڑا درس دیتے ہیں، آپ ہی کچھ کہیں۔ حاضرین محترم، جو حقیقی طور پر اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ وقت آنے پر پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ نے بڑے دیکھے ہیں، ابھی نکلے ہیں، نام پتہ نہیں ناموس کا، ناموس رسالت کا، اور فلاں کے اوپر فتوے اور فلاں کے اوپر فتوے، پھر کوئی بندہ رہا ہو جائے ان کا تو
پھر واپس آ جاتے ہیں اپنے بل میں. ناموس سے رسالت کا نام تھا، نعرہ ناموس کا تھا. بندہ رہا ہوا تو ناموس کا نعرہ کدھر گیا؟ حاضرین محترم، تمہارا امام پیچھے نہیں ہٹا. تمہارے امام نے یہ نہیں کہا آج کل کے وہ کالر ٹیون والے مولویوں کی طرح جن کی زبانیں سارا دن واقعات تو بتاتی ہیں، لیکن جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں جی، ہمیں دہشت گردوں کو روکنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی. امام نے یہ نہیں فرمایا. امام نے کہا کہ میں جاؤں. امام کہہ دیتے بھئی میرا کام تو واز دینا ہے، یہ تو کام حکومت وقت کا ہے. اس کے ہرکاریں آئیں، وہ پولیس والے آئیں، وہ انتظامیہ والے آ جائیں، وہ ضابط آ جائیں، وہ حکم لے آئیں گورنر کا، اس کو پکڑ لیں، اس کو دھر لیں، کوئی گواہی دے دے اس کے خلاف. میرا کام تو بس اذان دینا ہے، واز کرنا ہے، میں جا رہا ہوں. نہیں، تمہارا امام اٹھا. تمہارا امام متانت والے قد کے ساتھ چلتا ہوا اس لہیم و شہین بدماش بدقماش کے پاس گیا اور اپنا چہرہ اس کے وجہ کے قریب، اس کے چہرے کے قریب کیا اور کچھ آہستگی سے کہا جو کوئی سن نہ سکا سوائے اس کے. اس نے امام کی طرف دیکھا، نظریں ملیں، اس کا جسم کانپنا شروع ہوا. کانپتے کانپتے وہ گر گیا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا. خبر پھیل گئی کیا ہوا. وہ عورت چلی گئی، وہ بچی چلی گئی، وہ نکل گئی. خبر پھیل گئی، پتہ نہیں کیا کہا، کیا بات کی ہے. کوئی پڑھ کے پھونکا ہے، کوئی دم درود کیا. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. کوئی جادو کر دیا، کوئی ٹونا کر دیا، کوئی دم درود کر دیا. جی تو کسی محبت کرنے والے نے پوچھا حضرت آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ لوگوں یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، بڑی غور سے سننے والی ہے. امام نے فرمایا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو تم نے پہلے نہ سنی ہو. میں نے اس کے کان میں صرف یہ کہا تھا تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. فرق کیا ہے؟ سارا دن واعظ کی تقریر سنتے ہو، سارا دن نصیحتیں ملتی ہیں، مولوی کھڑے ہو کے جمعے کے اوپر پرجوش خطاب کرتے ہیں، قلب کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے سر دھنتے رہتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں سنتیں گھر جا کے پڑھیں گے، راستے میں کوئی کام آ جاتا ہے تو کام نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں میں وہ وزن نہیں ہے پیچھے اعمال کا. ہم واز کرنے والے ہی اپنے عمل پہ پختہ نہیں ہے تو کیا زبان میں تاثیر ہوگی؟ جب بولنے والا اپنی زبان میں، اپنی صوت میں، اپنے لہن میں عمل کا وزن نہیں رکھتا، عقیدے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیسے اس کی زبان کسی کے دل میں اترے گی؟ کانوں سے ٹکرائے گی، آ جائے گی. یہ آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کا قصور نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی لمحہ آتا ہے، بندہ سوچ لیتا ہے شاید کسی کے دل میں کوئی بات گونج جائے. رات کو سوتے وقت جب لیٹے، یار میرے سے بھی یہ خطا ہوئی تھی، میرے سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی. اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہو جائے رب کے حضور، بے چین ہو جائے، رات کو نیند نہ آئے، پھر اٹھے، پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، آنسو گر جائے یہاں تک کہ اس کی آنکھ سے. خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اس میں اور ولی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے درمیان اور ایک نیک آدمی کے درمیان صرف توبہ کی لکیر حائل ہے، صرف توبہ کی. اور توبہ ایسی ہو کہ پھر بندہ ہلے نہ.
کہ لینا کب تک کر لوں گا میں گناہ، کب تک کر لوں گا؟ ایک دن آئے گا تھک جاؤں گا، ایک دن آئے گا ٹوٹ جاؤں گا، ایک دن آئے گا ہاتھ میں راشا آ جائے گا، ایک دن آئے گا لقوہ ہو جائے گا، زبان ساتھ نہیں دے گی، نظر دھندلا جائے گی، کٹولتے ہاتھ ہوں گے، بچے میرے ہی بچے، میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں مذاق اڑائیں گے، اور دادے دا چہتا رل گئے، اے بڑھڑا دی گئے،